Here I will take you to the relevant provision of CRPC. یہاں سے میں پھر کانٹریکٹ ایڈ سے پھر سیدھا CRPC کی طرف لے کر چلا گیا. ٹھیک ہے نا. سیکشن 523 CRPC غور سے ذرا پڑھنا. When seized by police under section 51 and reported to the magistrate for disposal according to law, magistrate see and ensure as to who is holding the title, then order for restoration. آپ نے دیکھا کہ آپ جب کوئی پولیس سیز کرتی ہے 51 میں سسپیکٹڈ پراپرٹی ایبنڈنٹ پراپرٹی تو ماجسٹریٹ کا اس کا پولیس آفیسر کا تو پاور ہے سیز کرنا، لیکن رپورٹ کرتی ہے ماجسٹریٹ کو. کیوں؟ جب تک آپ ماجسٹریٹ کو رپورٹ نہیں کرے گی تب تک وہ جو کسٹڈی پولیس کی ہوگی اس کی کنٹرول میں یا پوزیشن میں وہ الیگل ہوگی، کیونکہ اس کی جو ورچوئل کسٹڈی ہوتی ہے آفٹر سیزنگ اور ڈیٹیکشن وہ کورٹ کی کسٹڈی ہوتی ہے، اور تو کورٹ کو بتانا پڑتا ہے. ابھی اس نے کورٹ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے پاس ہے، تو ابھی ماجسٹریٹ کے پاس ایک کلیمنٹ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ پراپرٹی میری ہے اور آپ مجھے دے دیں. تو ماجسٹریٹ سی انشور ایز ٹو ہو از ہولڈنگ دا ٹائٹل دین آرڈر فار ریسٹوریشن. تو وہ اس کے اندر بھائی چوری کی گاڑی ہے اور پولیس نے سیز کی ہے تو وہ کیسے دے گا؟ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ میری گاڑی ہے. جب اس بندے نے کہا کہ یہ میری گاڑی ہے تو پھر کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کی گاڑی ہے، چونکہ میں وہاں کھڑی کر کے گیا تھا اور میرے پاس یہ اس کی چلانے کا یہ سلپ ہے. دوسرا بندہ ایسے آپ اس کو نہ دینا، ٹائٹل دے کے نا یہ میری گاڑی ہے. بولا کس طرح کا ٹائٹل؟ یہ اصلی ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں. تو کورٹ ول سی اینڈ انشور ہو از انٹائٹلڈ فار اٹس پوزیشن، دین کورٹ ول گیو اٹس پوزیشن to the actual owner of the property and not the person جو پہلے آیا تھا. جو بھی ہوگا اس کو دے گی. تو پھر یہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی کلیم کرتا ہے as a bailor. I am bailor of the property. I have some title of the property. I am holder of the title. There are two bailors. تو اس طرح سے ابھی ایک اور پوائنٹ ہے that is very very interesting and very very important. سپوز کیجئے کہ ایک بندہ ہے، اس کو بیلمنٹ جو ہے اس نے کی، جس طرح سے ایک موبائل ہے، میں نے موبائل مارکیٹ میں گیا کراچی میں، وہاں بنانے کے لیے دے دی. اس نے کہا بھائی اس کی جو کاسٹ ہے وہ 1000 ہے. ایز اگینسٹ دیٹ اس نے مجھے ریسپٹ دے دی. ریسپٹ میں نے جیب میں رکھی. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کل میں آؤں گا یا میرا آفس بوائے آئے گا اور آپ اس کو دے دینا. خیر میں واپس آ گیا اور وہ چونکہ پرس میں تھی اور ادھر ادھر سے کر کے کہیں مجھ سے مس پلیس ہو گئی. 2 دن ہو گئے. 2 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ بھائی میں اس سے موبائل لے لوں، کیونکہ میرے پاس 2 موبائلز تھے. ایک سے میں کام چلا رہا تھا، ایک جو تھا وہ ریپیئر میں تھا. میں نے آفس بوائے کو کہا کہ بھائی یہ موبائل لے آؤ. تو اپنی جب سرچ کی میں نے تو پرس کے اندر ریسپٹ تھی نہیں. میں نے کہا یہ کہاں گئی؟ اینی وے پھر میں نے کہا یہ آفس بوائے کو تو دے گا نہیں، اس کے لیے تو مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ وہ تو میں نے اس کو دیے نا، آفس بوائے نے تو نہیں دی. اس کو تب میں بھیجتا جب اس کو ریسپٹ ہوتی. میں سیدھا چلا گیا اس کے پاس. میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے موبائل ہے، میں نے آپ کو اس طرح سے دی تھی اور 1000 روپیز اس کی ریپیئر چارجز ہیں، آپ یہ لے لیں اور آپ مجھے موبائل دے دیں. اس نے پوچھا کون سی ڈسکرپشن کی ہے، میں نے اس کو بتایا. تو اس نے اپنے کاغذات دیکھے. کاغذات دیکھنے پر بولا سر وہ تو آپ کی ہم نے دے دی. کوئی بندہ آیا تھا اور یہ ریسپٹ ہے نا آپ کی. میں نے کہا یہ تو ریسپٹ ہے، یہ ایز اگینسٹ ریسپٹ ہم دے دی. ارے بھائی یہ تو پتہ نہیں کس نے دی، میں تو اس کا آنر ہوں، آپ کو مجھے دینی تھی. بولا سی ہم نے تو آپ کو رسید دی تھی نا، اور کوئی بھی آتا ہم تو رسید پہ آپ اس کی ریسٹوریشن کریں گے نا، اور آپ کو تو ہم جانتے نہیں ہیں. تو چونکہ میں وکیل بندہ، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی میں ان کو سیدھا کرتا ہوں. آ کر میں نے ان کے اوپر سوٹ داخل کر دیا، اور سوٹ داخل کر دیا. نوٹس جب ہو گیا تو یہ آ گیا. تو وتھ ایویڈنس اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے تو مجھے دی تو تھی یا نہیں دی تھی اس کا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن اٹ واز اگینسٹ دس ریسپٹ، اور اس ریسپٹ کے اندر جو بھی لے آتا. تو کورٹ نے اس کو کہا، کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت جو اسٹیٹس جو بیلی کا ہے
یا اس کا بیلار کا ہے تو بیلار وہ ہوگا جس کے پاس رسید ہوگی، ارسپیکٹولی آپ اس کے ریئل اونر تھے اور ریئل انٹائٹل تھے، لیکن دوسرا بندہ، ٹھیک ہے وہ کوئی تیسرا بندہ تھا، تھرڈ پارٹی تھی، ارریلیونٹ بندہ تھا، وہ آپ کی موبائل اس سے لے کر گیا، لیکن اسٹیٹس جو اس کا تھا وہ بیلار کا تھا، آپ کا نہیں، اس نے جو اس کو دی وہ بالکل صحیح دی۔ تو یہ دس پروپوزیشن از لیڈ ڈاؤن انڈر آرٹیکل آف دی کاؤنٹشارٹ آرڈر. No any bailee be permitted to deny that his bailer at the time when bailment commenced authority to make bailment. No any bailee be permitted to deny. وہ ڈینائی نہیں کر سکتا بیلی کوئی بھی کہ بیلار ایٹ دی ٹائم وین بیلمنٹ کمز اتھارٹی ٹو میک دا بیلمنٹ. بھائی میں نے ایز اگینسٹ ریسپٹ تو سارا کام جب کیا تھا تو میں اس کو ڈینائی کیسے کرتا؟ تو یہ اس کے اندر آیا. اور آرٹیکل اس کے اندر جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹلی اس کے اندر السٹریشن ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ایکسپریشن نمبر 2. If a bailee delivers the goods bailed to a person other than the bailer، جس طرح سے اس نے کسی تیسرے بندے کو دی، مجھے نہیں دی. If a bailee delivers the goods bailed to a person other than the bailer, he may prove that such person had a right to them as against the bailer. تو کورٹ نے کہا رائٹ تو اس کو تھا نا جس کے پاس ریسپٹ تھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر جب یہ آ گئی تو یہ بیلمنٹ اس طرح سے بن گئی. ابھی جس طرح سے یہ ہوا کہ 3 بندے تھے، 3 بندے کلیمنٹ تھے، تو اس وقت ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ تھا بیلار کا، اور اس کا جو بندے کا اسٹیٹس تھا وہ تھا بیلی کا. اب 3 کے اندر ڈفرنس آ رہا ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی ایک اپروپریٹ کوئی بھی دے دیتا تو یہ اس کو ٹریٹ کرتا بیلار اور اس کو دے دیتا، تو ان کا اسٹیٹس جو ہوتا وہ ہوتا بیلمنٹ کا، مینس ڈلیوری آف دا گڈس. تو یہ کرمنل کیس 403 کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا جو ڈسپوزل ہوتا وہ کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر ہوتا، اور اس بندے جو ریٹینر ہے اس کا اسٹیٹس ہوتا بیلار کا، اور جو بندہ ہے جو اونر تھا وہ بیلار کا، اور جو ریٹینر ہے وہ اس کا اسٹیٹس ہوتا بیلی کا. اور جو اس کے پاس بیگ ہے یا پرس ہے جس کے اندر جولرز ہیں یا پرائز بانڈز ہیں، اور وہ ہو جاتے بیلمنٹ آف دا گڈس، مینس ڈلیوری آف دا گڈس، وہ کہلاتی بیلمنٹ. ایکسپلینیشن یہ وہی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا یہاں بھی تھی. If Bailey delivers goods to the person other than Bailar, he may prove that such person has right to them against the Bailar. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آ جائیں 168 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ پہ. Right of finder of goods may sue for specified reward offered. He may retain the goods until such reward is paid to him. لا کہتا ہے کہ بھائی جو فائنڈر آف دا گڈس ہے وہ تب تک آپ کو گڈس ریٹرن نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو ریوارڈ نہیں دیں گے. اس کا قصور کیا ہے؟ ہی از آنیسٹ پرسن. آپ کے گڈس کو تو مس اپروپریٹ نہیں کیا، آنیسٹلی اس نے اخبار کے اندر بھی نوٹس دیا اور آپ لوگوں کو سرچ کیا، مختلف طریقوں سے اس نے آپ کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، آخر آپ اس کے پاس آئے. آپ کہتے ہیں بھائی میری بیگیں مجھے دے دو. وہ آپ کو کیوں دے؟ بس آپ کو دے دے. بھائی اس نے محنت کی اور ساری محنت آپ کے اوپر کی، اس کے اخبار کے اندر دیا، سارا سب کچھ کیا، آپ اس کو ریوارڈ دیں. تو اس کا ریوارڈ ہے 168 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر. 169 میں وہ پروپورشن دیا گیا ہے کہ بھائی اس کا ریوارڈ کتنا ہونا چاہیے. When a thing found is subject to sale or the owner is not found, or if he refuses to pay on demand the lawful charges of the finder may sell it. لا نے کہا کہ اگر وہ ریفیوز کرتا ہے آپ کو کہ بھائی میں ریوارڈ نہیں دوں گا، تو لا نے کہا 169 میں اس کو جو فائنڈر آف دی گڈ سے آپ سیل کر دیں، آپ اس کو نہ دیں کیونکہ آپ کو ریوارڈ نہیں دے رہا. کنڈیشنز کون سی کنڈیشنز ہیں اس کے لیے؟ دیز آر ہم پڑھتے ہیں. When thing found is perishable and likely to lose its major portion. سپوز کیجئے، یہ تو میں نے آپ کو کہا، اگر اس کو سپوز کیجئے 50 یا 20 یا 40 پیٹیاں آموں کی مل جاتی جس کا کوئی بھی اونر نہیں، وہ اس کو ریٹرن کرتا، تو 50 یا 40 پیٹیاں جو آموں کی ہے، مینگوز کی، وہ تو یہ جو پیریشبل ہے اور وہ تو ختم ہو جاتی ہے 4 دن 5 دن 8 دن، کب تک وہ ریٹرن کرتا؟
کیونکہ یہ تو ایٹیبل آئٹمس ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, lawful charges of the finder amount to 2/3 of its value. 2/3 اس کا ویلیو ہوگا. تو ٹوٹل آدھا سے زیادہ تو یہ لے گیا. 1/3 ہو گیا اس کا اونر کا اور 2/3 اس کا ہو گیا. یہ لا ہے 169 کے اندر. ابھی بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، سارے پروویژنس میں نے آپ کو بتا دی. جو پروویژنس میں نے آپ کے ساتھ اس کے اندر ڈسکس کیے وہ بڑے امپورٹنٹ پروویژنس ہیں. 403 میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. سیکشن 71 وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ. 71 means status of the finder of the goods as a bailee, Contract Act. 148 bailment of the goods, اور 167 168 169 section 88 CPC read with order 35. section 10 a specific relief act, article 116 قانون اشاعت order, اور 523 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو سارے پروویژنس تھے ان کا آپس میں نیکسس مل رہا تھا. یہ ضرور آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی چونکہ ایک سوٹ ہے جو انٹرپریٹر کا کورٹ کے اندر وہ بندھا گیا، اس نے جا کر وکیل کیا، اس کو بولا بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح کی پراپرٹی ہے اور ویلیوبل پراپرٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ رائٹ فل اونر کے پاس جائے، لیکن اس کے اندر میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ مجھے اس کی چارجز کاسٹ وغیرہ ملے. دیکھو یہاں انٹرپریٹر سوٹ میں آتا ہے چارجز اینڈ کاسٹ، اور وہاں اگر یہ سوٹ داخل کرتا کورٹ کے اندر 168 میں وہ ریوارڈ کا کرتا. لیکن ریوارڈ کا بھی کر سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس پراپرٹی ہے اس کا مجھے ریوارڈ دیا جائے، اور اس کے اندر یہ جو انٹرپریٹر سوٹ کا کیس داخل کر رہا ہے بھائی یہ پراپرٹی ہے جس کا میرے پاس 3 کلیمنٹس آ گئے ہیں، 3 کلیمنٹس آ گئے ہیں. تو ابھی ان 3 کلیمنٹس نے مجھے اس کی نشانیاں دی ہیں، اور اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو یعنی بلیوبل ہیں اور کچھ نان بلیوبل ہیں، جس کے لیے مجھے یہ سوٹ داخل کرنا پڑا. تو یہ جو انٹرپریٹر سوٹ ہے یہ داخل ہوتا ہے سیکشن 88 سی پی سی کے اندر، اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہے آرڈر 35 کے اندر. آرڈر 35 رول 4 کا میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر یہ اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ یہ وہ سوٹ ہے جو فرسٹ ہیئرنگ اسٹیج پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. کیوں کہ اس کے اندر وہ جو بندہ ہے جو پلینٹف ہے اس کا ان گڈس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایکسپٹنگ ہز چارجز اینڈ کاسٹ. تو ہم یہ پلینٹ ہم نے بنائی. ابھی ہم آپ کے ساتھ وہ پلینٹ کے جو کنٹینٹس ہیں امبوڈیمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ دیکھنا ہم نے پلینٹ کیسے بنائی ہے، پھر اس پلینٹ کے ساتھ میں جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک پیرا اس پلینٹ کا امپارٹنٹ ہے کیونکہ لیگل پیراز ہیں. آپ ذرا دیکھنا اور میرے ساتھ رہنا اسکرین پہ. Now we shall draft the plaint in interpreter suit. A plaintiff versus B and C and D, 3 بندے defendants. Interpreter suit. Plaintiff humbly submits as follows. ٹھیک ہے نا. ابھی ذرا دیکھنا سوٹ بنتا کیسے ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی ہے. اس کہانی کے بعد میں ایک پلینٹ بنا رہا ہوں سول کی، اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے بھی. اگر نہیں سیکھیں گے تو حاصل بہت کچھ ہوگا آپ کو. آگے جو دوسری پلینٹ آپ بنائیں گے کسی بھی لا کے اندر وہ کمپریہنسولی بنا سکتے ہیں. آن 15 اگست 2015 the plaintiff found a box lying in public street of Ranchor Line, South Karachi, containing 4 GP prize bonds for ₹1 lakh, each bearing number 893, 894, 895 and 896, and some ready-made golden jewelers lying therein, hereinafter referred to as the goods. ٹھیک ہے نا. یہ فرسٹ پیرا آ گیا. تو فرسٹ پیرا کے اندر ہم نے اس پراپرٹی کی ڈسکرپشن دے دی کہ بھائی ہمیں یہ پراپرٹی اس تاریخ کو یہ رنچور لائنز کی ایریا سے ملی تھی. ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے. نمبر 2 that the plaintiff took every step to find out its owner
and also made it public through newspaper Daily Dawn Pakistan by its issue dated 10th December 2015 to deliver the goods to its owner. آپ اس کو ڈان کریں, آپ اس کو جسارت کریں یا جنگ کریں یا کاوش کریں, وہ آپ کی مرضی. کیونکہ ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ کے حساب سے ڈان کہا کیونکہ ہم انگلش میں پلین ڈرافٹ کر رہے ہیں, تب یہ آ گیا. ابھی کیا ہے کہ کاپی آف نیوز کلپنگ اینیکسڈ ایز مارک اے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی آ گیا. نمبر 3 بڑا انٹرسٹنگ ہے اور سیکوینس کے ساتھ ہے, آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. That in pursuance of the publication, the defendants turned up with their respective claims of ownership to the plaintiff. The signs of the goods as furnished by the defendants were believable and non-believable. ٹھیک ہے نا, وہاں جو تھا, جو ہمارے کنٹینٹس میں تھا, جو ہمارے لیکچر میں تھا, وہی پیراز ہم نے پلینٹ کے اندر سیٹ کی. نمبر 4 that the plaintiff is ignorant of the respective rights of the defendant. اس کو کیا پتا کہ بھائی اس کے رائٹس کیا ہیں, کس طرح سے ہوگا, کیونکہ اس کے رائٹس کا تو یہ اس کو پتا تو نہیں. نمبر 5 that the plaintiff has no claim in the goods other than the charges and costs incurred thereon. The plaintiff is ready and willing to deliver it to any of the defendants as the court shall direct. ٹھیک ہے نا, یہاں بھی ٹھیک ہے. یہ وہ کوئی پلینٹ کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے اپنی طرف سے دی ہو یا کوئی ایسی ڈیفیکلٹ نظر آئے. بالکل سمپل انگلش میں ایک ایسی کہانی چل رہی ہے جس کو پڑھ کر بھی آپ انجوائے کریں گے. نمبر 6 that there is no collusion between the plaintiff and any of three defendants. لا کہتا ہے کہ انٹرپریٹر سوٹ میں پارٹیز کا collusion نہیں ہونا چاہیے, تو ہمیں یہ گراؤنڈ دینا پڑتا ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے کہ there shall be no collusion between plaintiffs and defendants. اگر collusion ہوگا تو یہ سوٹ فیل ہوگا. That there is no collusion between the plaintiff and any of three defendants. Number 7 that the cause of action arose to the plaintiff on 15 August 2015 when he found the box, and then on different occasions of August 16 when defendant forced the plaintiff to deliver the goods to each of them to the exclusion of another. The cause of action is continuing till the goods are delivered to a rightful claimant. دیکھو cause of action کا پیرا کس طرح سے میں نے سیٹ کیا ہے. 15 تاریخ کو اس کو گڈس ملی تھی, تو اس دن سے اس کو cause of action شروع ہوا. That the cause of action arose to the plaintiff on August 15 when he found the box. اس کے بعد کب, and then on different occasions of August 16 when defendant forced the plaintiff to deliver the goods to each of them to the exclusion of another. جب انہوں نے دیا, اخبار میں دیا, تو وہ سارے آ گئے اور ہر ایک نے کہا ہمیں دے دو, اس کو فورس کیا. اس نے کہا میں آپ کو ایسے نہیں دوں گا, ابھی میں رائٹ فل اونر تک اس طرح سے پہنچاؤں گا. The cause of action is continuing. جب تک آپ سول سوٹ داخل کرتے ہیں اور اس کے اندر کاز آف ایکشن کنٹینیوئنگ نہیں لکھیں گے, تب تک وہ آپ کا سول پلینٹ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو کنٹینیوئنگ ہے ٹل فائلنگ آف دا سوٹ اور ٹل دا پرپز اکمپلشڈ بائی وے آف ڈگری. The cause of action is continuing till the goods are delivered to a rightful claimant or that will be delivered by way of judgment. ٹھیک ہے نا, یہ بھی آ گیا cause of action. ابھی value of the goods and court fee, that is also prerequisite of the civil suit. That the value of goods is tentatively fixed at rupees 7 lakh as cost of GP bonds and jewelers. The maximum of court fee at rupees 15,000 is herewith paid. کیونکہ 6 لاکھ سے اوپر آپ کو 15,000 دینی پڑتی ہے, چاہے اس سوٹ کا ویلیو 6 لاکھ ہو یا 6 کروڑ ہو, لیکن کورٹ فی فکسڈ ہے 6 لاکھ سے اوپر 15,000. اور آگے آتا ہے prayer. The plaintiff claims for decree in the following terms. That the defendants be restrained by injunction from taking any proceeding against the plaintiff in relation to the goods. آپ دیکھیے یہاں کیوں گڈس اس کے پاس ہے, ابھی اس نے کہا ہو سکتا ہے کل جا کر ایف آئی آر داخل کر دیں, بولیں ہماری یہ گڈس جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں,
اور FIR کی بیسس پہ کورٹ کو بولیں کہ اس کے پاس ہے، اس کو پولیس کو بولیں، پھر پولیس آ کر اس کو اریسٹ کر دے، اور یہ تو گڈس تو اس کے پاس ہیں، پھر پولیس اپنی کارکردگی شو کرے کہ بھائی ہم نے ایسے ریکور کی، اور یہ پروزیکیوشن اس کی ہو جائے، ریکوری ہو جائے 411 میں، فالوڈ بائی تھیفٹ انڈر سیکشن 379 میں، اتنا اچھا کیس ہو جائے کہ پھر یہ گڈ فیتھ کنورٹ ہو جائے بیڈ فیتھ میں، اور کورٹ اس کو 3 سال سزا دے دے، تو وہ پروٹیکشن لیتا ہے۔ پہلی پیرا میں اپنا پروٹیکشن لیتا ہے، that the defendants be restrained by injunction from taking any proceeding against the plaintiff in relation to the goods, that the defendants be required to interplead together concerning their claims to the goods۔ اپنے آپ میں انٹرپلیٹ کریں نا، انٹرپلیٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں اپنے آپ میں انٹرپلیٹ کریں، اپنے آپ میں یہ کانٹیسٹ کریں، انٹرپلیٹ together concern their claims to the goods, and it may be declared as to the entitlement of either of the defendants as per law۔ تو جو بھی ان کے انٹائٹلمنٹ ہو اس کے مطابق کورٹ ڈیسائیڈ کرے، میرا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور تیسرا پیرا، if it is found feasible the goods may be allowed to be deposited in the court, or some person may be authorized to receive the same in pending of suit۔ میرے پاس تو اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اپنے پاس رکھیں یا کسی اتھورائز کرے کسی بندے کو، میں دے دوں، میرے پاس ہوگی، کل چوری ہو جائے یا کچھ ہو جائے، رسپانسبلٹی تو پھر میری ہو جائے گی۔ دیکھیے کتنا آسان، شاندار اور ٹو دا پوائنٹ پلینٹ ہے۔ کون سی پلینٹ بنانے میں مشکل بات ہے، لیکن صرف یہ چیز ہے کہ اس کے اندر ٹائم فریم دیکھا جاتا ہے، کورٹ فیس دیکھی جاتی ہے، اور لمیٹیشن آف لا دیکھا جاتا ہے، اور ایسی ایویڈنس کے پیراز دیے جاتے ہیں جو کورٹ کے اندر ہم پروو کر سکیں۔ ہاں اس کے اندر ٹیکنک ضرور ہے، لیکن پلینٹ بنانا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے جتنا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے ایز اے سیمپل آپ کو یہ پلینٹ بنا کے دی، کیونکہ میرا لیکچر پورے کا پورا جو تھا وہ اس پہ بیس کر رہا تھا، جو لیکچر پوائنٹس تھی وہ ساری کی ساری میں نے اس پلینٹ کے اندر انکارپوریٹ کر دی۔ تو اب میں نے لیکچر کے جو بھی مین پیراز تھی اس کو یہاں کنسالیڈیٹ کر دیا، کلپ کر دیا۔ ابھی دیکھو کمپائلیشن ادھر ہو گئی پوری۔ Number 4, upon delivery of goods to such person or depositing in court, the plaintiff be discharged from his liability in relation to the goods to either of the defendants۔ مجھے ڈسچارج کیا جائے، مجھے کاسٹ دلائی جائے، کاسٹ دلانے کے بعد میں ڈسچارج کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر میرا گڈس کے اندر کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ Cost of the suit and expenditure incurred thereon are to be awarded۔ میں نے وکیل کو 15,000 روپیہ دیا، کورٹ فیس کے 15,000 روپیہ دیا، ڈان میں 15,000 روپیہ دیا، اشتہار کا، یہ سارے جو بھی پیسے 45 یا 50,000 میرے بنتے ہیں، آپ مجھے دلا دیں اور مجھے ڈسچارج کر دیں کہ میں اس پروسیڈنگ میں آگے چلنا نہیں چاہتا، کیونکہ میرا اس پراپرٹی کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے۔ پلینٹف ایڈوکیٹ فار دا پلینٹف۔ آپ نے دیکھا یہ پلینٹ کے اندر کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، لیکن لا کا ایک اپنی جگہ پہ سگنیفیکنس ہے۔ یہ پلینٹ تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہم سول کی پلینٹ بناتے ہیں اس کے اندر ہم نے آرٹیکل 7 کے رولز 26 تک پڑھنے ہوتے ہیں۔ بغیر رولز پڑھے ہوئے ہم پلینٹ ڈرافٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ پلینٹ کے اندر آتا ہے کہ پلینٹ کے اندر جو ایورمنٹس آف دی پلینٹ ہو وہ کمپریہنسو ہو، اسپیسیفک ہو، کیٹیگورک ہو، کنفیوز نہ ہو، پیل میل میں نہ ہو۔ نمبر 2، جو پرٹیکولرز فراڈ کے ہیں، واٹ ایور پرٹیکولرز آف فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن آر ٹو بی اسٹیٹڈ وتھ پرٹیکولرز اینڈ ڈیٹس۔ یہ کہاں لکھا گیا ہے؟ آرڈر 6 رول 4 CPC۔ آپ نے پلینٹ دیکھی، ایک سیمپل تھا، یعنی صرف یہ کہ پلینٹ بنانے سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو 169 میں یہ بھی بتایا کہ وہ بندہ اپنے ریوارڈ کے لیے بھی سوٹ داخل کر سکتا تھا، لیکن اس سوٹ کا اسکوپ لمیٹڈ ہوتا، کیونکہ اس کے اندر سیریز آف دی پروویژنس انوالو تھے۔ تو میں نے کہا کہ ہم اس کو اس طرف لے جائیں کہ جس طرح سے آپ یہ کانٹریکٹ ایکٹ کے پروویژنس بھی سمجھتے جائیں
کہ بھائی ایک چیز ہے جو اس کو کس طرح سے ملی ہے وہ مس اپروپریٹ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ سیکشن 403 سی آر پی سی کے دو پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹ کے اندر اگر وہ چیز مس اپروپریٹ نہیں کرتا تو مینس وہ مس اپروپریشن نہیں ہے، اگر وہ مس اپروپریٹ کر کے کنورٹ کرتا اپنے یوز میں پھر وہ افینس ہوتا۔ ابھی تک یہ افینس ہوا نہیں، جب افینس نہیں ہوا تو ہم نے اس کو پورا سول لائبلٹی کے اندر لے کر گئے، اور سول لائبلٹی کے اندر ہم نے ڈسچارج کیا اس کو، تو بھائی ہم نے اس لائبلٹی کو یوں ڈسچارج کرتے ہیں کہ انٹرپریٹر سوٹ داخل کر کے اپنے آپ کو اس سے فارغ کر دیتے ہیں، ڈسچارج کرتے ہیں، اور اپنی کاسٹ ہے یا جو بھی اپنا جو اس کے اندر کاسٹ یا اس کے اندر چارجز ہیں صرف وہ کلیم کرتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سول سوٹ کے اندر ایک اپنی ایفیکیسی ہوتی ہے، جیسے میں نے پلینٹ کے لیے بتایا کہ جب ہم کوئی سول سوٹ داخل کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ whether that suit is within time or time bar، کیونکہ اگر آپ لمیٹیشن ایکٹ کے اندر دیکھیں گے کہ ہر سوٹ کا ایک ٹائم فریم ہے۔ سپوز کیجئے ایک سوٹ ہے جس کا ٹائم ہمارے پاس 3 سال ہے، لیکن ہم 4ویں سال میں داخل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے اندر یہ کریں گے کہ بھائی ہم نے سوٹ داخل کر دیا ہے تو لہٰذا 1 سال ہم نے ڈیٹ سے داخل کر رہے ہیں تو 1 سال کی ہمیں کنڈونیشن دے دیں، تو ہم اس کا کنڈونیشن لے رہے ہیں سیکشن 5 آف دی لمیٹیشن ایکٹ میں۔ تو سیکشن 5 آف دی لمیٹیشن ایکٹ میں سوٹ پہ کنڈونیشن نہیں ہے، اپیل پہ آپ کو مل سکتی ہے، ریویژن پہ آپ کو مل سکتی ہے، لیکن سوٹ پہ کنڈونیشن نہیں ہے۔ اچھا، ابھی آپ آ جائیں سیکشن 3 آف دی لمیٹیشن ایکٹ۔ سیکشن 3 آف دی لمیٹیشن ایکٹ کہتا ہے کہ لمیٹیشن سوٹ کے اندر، اپیل کے اندر اور سب چیز کے اندر اگر اس کے بعد بیان ٹائم آپ نے فریم کیا، فائل کیا سوٹ، تو کوئی لمیٹیشن نہیں۔ سیکشن 3 آف دی لمیٹیشن ایکٹ وہ یعنی آپ کی اپیل بھی بارڈ کرتا ہے، آپ کا سوٹ بھی بارڈ کرتا ہے، آپ کی ریویژن بھی بارڈ کرتا ہے، ہر چیز بارڈ کرتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ جو سیکشن آرڈر 706 ہے وہ کہتا ہے کہ ٹائم بارڈ سوٹ بھی آپ داخل کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ اگر اس اسٹیٹیوٹ کی آپ جسٹیفیکیشن دیں تو بھائی اس اسٹیٹیوٹ کے تحت یہ سوٹ ٹائم بارڈ نہیں ہے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ، آپ 706 پڑھیں گے، میں نے اس پہ بڑے لیکچرز دیے ہیں۔ لیکن جو سوٹ ہم ڈیفینس میں داخل کر رہے ہیں، جو سوٹ ہم ڈیفینس میں داخل کر رہے ہیں اس پہ لا آف لمیٹیشن اپلائی نہیں کرتا۔ لیکن کوسچن یہ ہے کہ وہ سوٹس ڈیفینس میں کون سے ہیں؟ واٹ آر دوز سوٹس which are filed in defense؟ اس کا ایک مثال میں دوں گا کہ ہم ایک سوٹ داخل کرتے ہیں کورٹ کے اندر، سول سوٹ، اس کے اندر کاؤنٹر کلیم بھی آتا ہے، لیکن کاؤنٹر کلیم یا سیٹ آف کے اندر وہ جو بندہ ایگریمنٹ دیتا ہے وہ 4 یا 5 سال پرانی دیتا ہے، اس کی لمیٹیشن بارڈ ہے۔ لیکن سیٹ آف بھی سوٹ ہے، اس کے اندر بھی آپ کو کورٹ فی دینی ہوتی ہے، وہ بھی سوٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو پلینٹف ہوتا ہے اس کی پوزیشن ڈیفیننٹ کے طور پر چلی جاتی ہے۔ جب اس کی پوزیشن کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت 2 سوٹس کورٹ کے اندر ہوتے ہیں، یہ 2 ڈکریاں بھی پاس ہو سکتی ہیں، ایک ڈکری ایک سوٹ ڈسمس بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کیسز کا اسٹیٹس 2 سوٹس کا ہو جاتا ہے۔ تو جو دوسرا سبسیکوینٹ سوٹ داخل کیا جاتا ہے ان سیٹ آف، ان ڈیفینس، اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں، ارسپیکٹولی اس کی ایگریمنٹ اگر 5 سال پرانی بھی ہے تو یہ وہ پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 706 CPC۔ آگے چلتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یہ سم لیگل کوسچنس۔ It is requirement of Article 726 that the list of the presumptive legal heirs of plaintiff is to be furnished. That is mandatory requirement of law. جب سول سوٹ آپ داخل کرتے ہیں، بھائی میرا اس جگہ پہ کلیم ہے، میرا اس چیز پہ کلیم ہے، یا اس پہ پرفارمنس نہیں ہوا، یا میں اس سے جو ہے وہ ڈیمیجز کلیم کر رہا ہوں، یا میرا پوزیشن کا سوٹ ہے، تو آپ لسٹ آف دی لیگل ہیئرس دیتے ہیں کہ بھائی دیٹ از مینڈیٹری۔ کون سے پروویژن میں؟ آرٹیکل 726 میں۔ اس کے اندر وکیل لکھتا ہے دا پلینٹف ہیز فالوئنگ لیگل ہیئرس،
वाइफ, माँ, बाप, बेटा, बेटी, ये लीगल हेयर्स में आते हैं। चलो ठीक है, टू बी ऑन सेफ साइड वकील उसकी बच्चों का दे देता है। तो नीचे लिखता है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्लेंटिफ हिज विडो मींस हिज वाइफ और एल्डर सन शैल इंटीमेट द कोर्ट। तो वो लिस्ट जो होती है, दैट लिस्ट इज कॉल्ड प्रिजम्प्टिव, जो प्रिज्यूम किए जाए, प्रिजम्प्टिव लीगल हेयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन। अगर जिंदा है तो फिर वो कॉन्टेस्ट करेगा, मरने के बाद कौन कॉन्टेस्ट करेगा। तो क्या इंटरप्रीटर सूट के अंदर ऐसी लिस्ट बनती है, इज द क्वेश्चन। जब उसका प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है नहीं, अगर लिस्ट भी देगा तो वो उसके लीगल हेयर्स उसके अंदर आएंगे, क्योंकि वो तो खुद कहता है प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, डिफरेंट की कोड उनको दे दे। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर आया कि क्या इंटरप्रीटर सूट के अंदर प्रिजम्प्टिव लीगल हेयर्स की लिस्ट आएगी या उसको ज्वाइन किया जाएगा। तो इसके लिए ऊपर लिखा गया है कि दिस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, उसको लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स देनी है। अगर नहीं दिया तो वो प्लेंट उसकी जो है वो उस बात पे रिटर्न भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। Number two, but here question is that after delivery of goods to court and seeking discharge from the proceeding, will cause of action survive to the legal heirs of the plaintiff to be inducted in the suit? जब cause of action survive नहीं करेगा तो legal heirs कैसे आएंगे। जब cause of action survive करेगा तो legal heirs तो आ जाएंगे ना। भाई cause of action क्या होता है, भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसने से मुझे पोजीशन दिलाई जाए, मैं चला गया, मेरे बेटे आ गए, सही हम उसके बेटे हमें दिलाई जाए। अभी वो उनके पास इंटरप्रीटर सूट के पास, उनके लीगल हेयर्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके लिए वो आएंगे, कोई भी नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो खुद कहता है डिफरेंट की है। नंबर थ्री, विल डेथ ऑफ द प्लेंटिफ अबेट द प्रोसीडिंग थ्रू आउट और सूट विल कंटिन्यू। ये ऑर्डर 22 में है, डेथ, मैरिजेस एंड इंसॉल्वेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इस पे हम लेक्चर आपको देंगे, कोशिश करेंगे हम सारी जो भी स्टेट्यूट्स के रिलेवेंट प्रोविजंस हैं आपको कवर कर दें। ये ऑर्डर 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर ये आया है कि जब कोई बंदा ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस मर जाता है तो आया उसकी डेथ उस सूट को अबेट करती है या अलाइव करती है। मसलन उसका थोड़ा मैं एक मिसाल देता हूँ। ये इंटरप्रीटर सूट है, ये बंदा कोर्ट के अंदर आया, इसने दाखिल कर दिया, अभी इसने इसका डिस्चार्ज भी हो गया या बगैर डिस्चार्ज के अभी वो जो है ना वो मर गया, तो काज ऑफ एक्शन तो सर्वाइव तो लीगल हेयर्स को करता नहीं है। जब काज ऑफ एक्शन सर्वाइव करेगा नहीं तो लीगल हेयर्स क्या करेंगे, आकर क्या करेंगे। जब काज ऑफ एक्शन सर्वाइव करे तो लीगल हेयर्स आ जाएंगे। तो ये जो सूट है अबेट हो जाता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, लेकिन सूट सर्वाइव करता है और सूट अबेट। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि वो बंदा जब निकल जाता है तो ये तो लाइफ टाइम में ही अबेट हो गया, इसकी तो डेथ की जरूरत भी नहीं। लेकिन जहां सूट अबेट होता है वो मैं आपको एक और इंस्टेंस देता हूं। सपोज कीजिए एक बंदा है जिसकी अखबार के अंदर डिफॉर्मेशन हो गई और एक उसने सूट दाखिल कर दिया, सूट लिबल, लिबल मीन्स रिटन डिफॉर्मेशन। उसने कहा इस बंदे ने मेरी बहुत यानी इंसल्ट की है और ऐसे बियास और वेक्सेशियस एलिगेशंस लगाए और मैं रेपुटेशन डैमेज किए, मैं बीमार पड़ गया और उसका मैं इतना डैमेज ले रहा हूँ, मेरे पास की एविडेंस है तो उसने मुझे क्यों डैमेज किया और मैं इसकी आपको दूंगा। अस्पतालों का कर्जा, अस्पतालों का एडमिशंस वगैरह सारा सब कुछ, मेरा धंधा जो था वो किस तरह से पीछे चला गया, कर्जा मैंने कितना लिया, वो सारे पर्टिकुलर्स में दूंगा। अभी केस कंटेस्ट कर रहा है, जजमेंट भी आ गई, उसकी एविडेंस भी आ गई, एविडेंस के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें दे दी और उसके बाद फिर वो मर गया। अभी मरने के बाद उसके बेटे आ गए, भाई ये जो है हम उसके लीगल हेयर्स हैं और हमें ये पैसे दिलाए जाएं। तो कोर्ट उनसे सवाल करेगी कि लिबिल जो हुआ था ये आपका हुआ था या आपके अबू का हुआ था। बोला था हमारे बाप का हुआ था। डैमेज वो हुआ था या आप हुए थे। डैमेज वो हुआ था। बीमार अस्पताल में वो पड़ा था या आप पड़े थे। सही, बीमार तो वो पड़ा था। इलाज उसका हुआ था या आपका हुआ था। इलाज तो उसका हुआ था। तो काज ऑफ एक्शन आपको सर्वाइव कैसे करता है।
پیسے اس کو ملنے چاہیے تھے، آپ کو ملنے چاہیے تھے، اس کو ملنے چاہیے تھے، تو پیسے آپ کو کیسے دلاتے؟ یہاں کاز آف ایکشن اپڈیٹ ہو جائے گا، جس طرح سے وہ مرا کاز آف ایکشن اپڈیٹ سوٹ ڈسمس. کیوں کہ کاز آف ایکشن سروائیو کر نہیں رہا. سروائیو اس وقت کرتا جب اس پراپرٹی کے اندر اس کا اپنا رائٹ ہوتا. پراپرٹی ہے، موبل پراپرٹی ہے، اس کا رائٹ اس کا مرنے کے بعد بچوں کو جائے، تو پھر یہ اس طرح سے وہ جو بھی موبل پراپرٹی ہوگی یا ہوگی اس کے اندر کاز آف ایکشن سروائیو کرتا ہے. یہ آرڈر 22 کے ریلیٹڈ رولز ہیں جس کے اندر سوٹ کیسے اپڈیٹ ہوتا ہے اور کاز آف ایکشن سروائیو کیسے کرتا ہے، وہ سارا اس کے اندر ہے. تو اس کے اندر سوٹ جو ہے وہ اپڈیٹ کرے یا نہ کرے لیکن کاز آف ایکشن سروائیو نہیں کرتا. will right to sue survive after the death of plaintiff؟ رائٹ ٹو سیو سروائیو کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے لائف میں سارا سب کچھ ڈیسائیڈ کر دیا. When and how the court will allow the legal heirs to be inducted as party on behalf of plaintiff? So they cannot be inducted as a party on behalf of the plaintiff. To meet with all answers, we have to consult the following provisions of law. ابھی یہاں provisions میں نے دی ہے. This is very important for you. Order 7 Rule 26. Order 22 Rule 1 to 3. آرڈر 726 میں آپ دیکھیں گے پرزمپٹیو لیگل ہیئرز ان کا اسٹیٹس کیا ہے، اور آرڈر 22 رول 1 اور 3 کے اندر یہ آتا ہے کہ ہاؤ سوٹ از ابیٹڈ اینڈ ہاؤ کاز آف ایکشن سروائیوز. Further important questions are that when will the plaintiff record the evidence before the court in first instance? Order 18 1 CPC. The requirement of Order 18 1 CPC that the plaintiff has the right to begin first means to record the evidence unless the defendant admits the fact as to non-entitlement of the plaintiff regards the demand of the relief in the suit. In that case, the defendant has to begin first. آپ دیکھیے اس کے اندر کیا پوائنٹ آیا. پوائنٹ یہ جب پلینٹف خود کہتا ہے کہ مجھے اس پراپرٹی کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے تو اس صورت میں ٹرن ول گو ٹو the defendant to come before the court and adduce the evidence who amongst you are entitled for the holding or possession of the property. تو 2015 کا امتحان تھا، 2015 کا، تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی وہ اس انٹرویو میں تھی، تو اس سے کرمنل کوسچنز کیے گئے بہت سارے. آخر میں اسے ایک کوسچن کیا وہ بھی سول کا کہ یو ٹیل اس ہو ہیز رائٹ ٹو بگن فرسٹ ان دا ریکورس آف ایویڈنس بفور دا کورٹ. کیونکہ امتحان میں تو ڈائریکٹ کوسچنز کرتے ہیں، وہ تو ایکسپلینیشن نہیں دیں گے جس طرح سے ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ تو کوسچنز کرتے ہیں ڈائریکٹ ایسے ہٹ کرتے ہیں جیسے کوئی آپ نے 50 کوسچن سے پہلے آپ سے پوچھ چکے ہیں اس کنٹروورسی پہ، ایسے وہ کوسچن اسٹارٹ میں پوچھتے ہیں. تو اس نے اس کو کہا سر پلینٹف ہیز دا رائٹ ٹو بگن فرسٹ. تو اس سے پوچھا کہ ان واٹ کیسز دا پلینٹف ہیز ناٹ رائٹ ٹو بگن فرسٹ. وہ شی واز ویری انٹیلیجنٹ. تو اس نے کہا سر ان انٹرپلیٹر سوٹ ہی ہیز ناٹ رائٹ ٹو بگن فرسٹ. اسی یعنی کوشچن پہ اس کا انٹرویو بھی کنکلوڈ ہو گیا اور اس کو سلیکٹ بھی کیا گیا، جج شی بیکم جج. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہم جو گھنٹوں کے اندر سمجھاتے ہیں، جس کا ڈراپ سین ایک کوسچن کے اندر امتحان میں ہو جاتا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 اس کا جو انٹرپریٹر سوٹ کا جو نوٹ آتا ہے یا جو امتحان کے اندر ریٹن میں جو کوسچن آتا ہے وہ بھی ایک ڈیٹیلڈ ہوتا ہے اور اس کا اسکریننگ کے اندر بھی آتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو امتحان سے اس کا کلوز نیکسس ہے. اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں تو کس طرح سے انٹرپریٹر سوٹ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کس طرح سے آپ پلانٹ بناتے ہیں، گڈس آپ کو کیسے ملتی ہیں اور کس طرح سے اس کا ڈسپوزل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لا کے اندر ہے. میں وی سے دیٹ لیگلی the defendant has right to begin first when the plaintiff ceases to be interested in the subject property. Note, the assignment is complete. You are advised to go through it thoroughly so that you should understand the thrust of lecture as delivered. ہم نے سارا آپ کے سامنے اس کو کمپلیٹ کر دیا.